السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ پیارے دوستو، تقریباً یوں سمجھے 2015 کی بات ہے جب میں نے کریانہ سٹور لگایا۔ تھوڑے سرمایے سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ آج 2026 ہے، وہی کریانہ کاروبار، وہی کریانہ شاپ میں چلا رہا ہے۔ ان 10-11 سال میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ بعض ساتھی اکثر طور پر میں نے دیکھے ہیں کریانہ شاپ جنرل سٹور، ان کاروبار کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک دو مسئلے اس ویڈیو میں کریانہ شاپ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کاروبار کا آغاز کیا تاکہ آپ کو اس کاروبار کی باریکی کا پتہ چل سکے۔ تو بھائی صاحب، 2015 سے لے کر 2026 تک یہ یوں سمجھے کہ پہلے سے یہ بات اب تک چل رہی ہے۔ کیا چل رہی ہے؟ بعض لوگ کہیں گے کہ رفیق بھائی بتائیے کیا چل رہی ہے، ہمیں بتائیے، صبر کرے، بتا دوں گا۔ بھائی صاحب، یہ چیز چل رہا ہے کہ ایک پروڈکٹ کی پرائس 300 روپے ہے، تو ہم اگر کسی پروڈکٹ کو 2015 میں 300 کا لا رہے تھے دکان کے لیے، وہ پروڈکٹ 300 سے ہر روز بڑھتا گیا۔ کبھی اس نام پہ بڑھا کہ عمران خانی ہے، کبھی وہ پروڈکٹ اس نام پہ بڑھا کہ مہنگائی ہے، کبھی اس نام پہ وہ پروڈکٹ بڑھا کہ سونے کا پرائز بڑھ گیا، کبھی وہ پروڈکٹ اس نام پہ بڑھ گیا کہ بھائی صاحب پیٹرول ودھ گیا، اور کبھی پروڈکٹ اس نام پہ اس کا پرائز بڑھ گیا کہ بھائی صاحب ڈالر کا پرائز زیادہ ہو گیا، جس کے اثرات براہ راست پروڈکٹ پہ پڑ رہے ہیں۔ تب ہم جب پروڈکٹ کی پرائز بڑھ جاتا ہے تو ہم دکاندار حضرات کیا کرتے ہیں؟ تو بھائی صاحب، میرا بذات خود طریقہ تو یوں ہے کہ ایک پروڈکٹ پہلے 2015 میں 300 کا مل رہا تھا، لیکن آج کل وہی پروڈکٹ 6 سے 7,000 روپے یا 5,000 روپے مختلف پرائز پہ وہ پروڈکٹ مل رہے ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی رفیق بھائی اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھائی میں پروف سے آپ کو دکھا دوں گا کیسے تبدیلی آئی ہے کہ 300 کی چیز آج کل 5,000 کی ہے، یا یوں سمجھے کہ 300 کی چیز آج کل 6,000 کی ہے۔ پیسہ اتنا ہلکا ہو گیا۔ تب ہم اس وقت سے اب تک یہ کر رہے ہیں کہ روز سسٹم کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایک چیز 300 کا لایا، 320 کا سیل کیا، ایک چیز وہی چیز 320 کا لایا، 350 کا سیل کیا، پھر 350 کا لایا، 380 کا سیل کرنا شروع کیا، 400 کا لایا، 450 کا سیل کرنا شروع کیا، 450 پہ لایا، 480 پہ سیل کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ روز جاری ہے، یہ سلسلہ روز جاری ہے۔ اب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ نیا بندہ جب اس کاروبار میں انٹر ہوگا، وہ بیچارہ کیا سمجھے گا، وہ بیچارہ کیا سوچے گا کہ یہ پرائز روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں، یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا معاملہ ہے، وہ بیچارہ تو پریشان ہوگا۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دوست، اکثر ساتھی، اکثر کے کاروبار اس لیے بھی دیوالیہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یا تو لوگوں کو قرض دیے ہوتے ہیں یا وہ خود کو بار بار اپڈیٹ نہیں کرتے۔ جب آپ خود کو بار بار اپڈیٹ نہیں کریں گے، جس پرائز پہ چیز آ گیا اسی پرائز پہ سیل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیں، پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ 300 پہ چیز لایا
350 پہ سیل کیا، مطلب 50 روپے منافع، اور اس 50 روپے منافع سے ہمارا بہت کچھ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ 5000 کی چیز ہے، اس میں یا تو 50 روپے منافع ہوگا یا 100 روپے، اور اس 50 روپے سے ہمارا نسوار بھی نہیں آتا۔ گھر کی گھی اور دالیں، آٹا، یہ چیزیں تو دور، بھائی صاحب نسوار بھی نہیں آتا۔ تو میرے بات کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کے دوست، رشتہ دار، بھائی کوئی بھی اس کاروبار میں انٹر ہونا چاہے تو اس دو بات کا لحاظ کریں۔ سب سے پہلی بات، قرض سے احتیاط زیادہ ہے، کیونکہ میرا خود کا فارمولہ ہے کہ میں قرض 100 میں سے 2 بندوں کو دیتا ہوں۔ دوسری بات، جب صبح آپ نے دکان کھولا تو سسٹم اپڈیٹ کرے، سسٹم اس طرح اپڈیٹ کرے کیونکہ جب صبح آپ آئیں گے تو ظاہری بات ہے پیٹرول کا نیا ریٹ ہوگا، جب صبح آپ آئیں گے ڈیزل کا نیا ریٹ ہوگا، جب صبح آپ آئیں گے ڈالر کا نیا ریٹ ہوگا، جب صبح آپ آئیں گے تو ہر ایک چیز کی پرائس تبدیل ہوگی۔ ابھی آپ خود سوچیں کہ ایل پی جی جس کو کوئی منہ تک نہیں لگاتا، آج کل وہ 500-600 روپے کلو ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ تو بھائی صاحب یہ پاکستان ہے، اس میں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو بے شک کر سکتے ہیں، مواقع بہت زیادہ ہے، کاروبار کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن کاروبار کے لیے جدید دماغ ہونا چاہیے۔ کاروبار تب ترقی کرے گا، کاروبار تب بہتری ہوگا جب اس کے لیے جدید دماغ ہو، اس کے لیے ایسا دماغ ہو جو پرانے سوچ کا مالک نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا دماغ ہے کہ ایک جگہ رک گیا، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے، تو بیچارہ اس کا کاروبار کیا ہوگا، اس کے کاروبار کا کیا بنے گا۔ تو پہلے دن سے ایسے دماغ لائے کہ آج 16 سپیڈ پہ دماغ چل رہا ہے، کل 17 پہ سپیڈ پہ ہونا چاہیے، اس کے بعد 20 پہ ہونا چاہیے۔ یوں سمجھے کہ آپ کے دماغ کی سپیڈ، آپ کے دماغ کے خلیے 300 پہ نہ رکے، 500 پہ نہ رکے، 1000 پہ نہ رکے، لیکن اگر آپ کے دماغ کے صورتحال ایک جگہ رک گیا، سسٹم اڑ گیا۔ اب لفافے کو دیکھو، خالی لفافے 2015 میں خود اپنے دکان کے لے آ رہا تھا، بور کے حساب سے 50 روپے کلو، اچھے کوالٹی کا لفافہ 50 روپے کلو، 50 سے پرائز اس بندے نے بڑھا دیا 55 روپے کلو، 56 روپے کلو، 1-2 روپے۔ جب صبح ہم جاتے تھے اس چیز پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ بھائی صاحب کل تو آپ 50 روپے کلو لفافہ دیا تھا، وہ بولتا تھا کہ نہیں بھائی 50 نہیں، اب 56 روپے کلو چل رہا ہے، اب 62 روپے کلو چل رہا ہے، 1-2 روپے روزانہ بڑھا رہا تھا۔ جب لفافہ 400 تک پہنچ گیا، میں نے خیر آباد دیا، کہا لفافے کو، اس لیے خیر آباد نہیں کہا کہ لفافے کا پرائز بڑھ گیا، بلکہ اس لیے خیر آباد کہا کہ ایک طرف پرائز بڑھ گیا، دوسری طرف حکومت ہمیں تنگ کرتے تھے، کہ بھائی صاحب لفافے نہ رکھو، پرچہ لے لو، یہ کرو وہ کرو، لفافے ضبط کرو۔ تو اس طرح کون سا ایسا چیز ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پرائز 1 گنا 2 گنا بڑھا ہو؟ نہیں بھائی، 1 گنا 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا 6 گنا بڑھ رہا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کا پرائز ایک اندازے کے مطابق نہیں بڑھا۔ گھی کا ٹین پہلے ہم 1000 کا لاتے تھے، 1100 روپے سیل کرتے تھے، پھر وہی ٹین آج کل 7500 روپے ریٹ چل رہا ہے۔ تو 1000 روپے دیکھو، 7500 روپے دیکھو، کتنا تبدیلی ہوا؟ تبدیلی بہت زیادہ ہے، ہر ایک چیز میں تبدیلی بہت زیادہ ہے۔ بے شک کسی بھی فیلڈ میں آئے، کاروبار کی کسی بھی لائن میں آئے، لیکن اس بات کو یاد رکھے قرض نہ ہو، خود بھی قرض سے کم از کم پرہیز کرے، اور
روز سسٹم کو اپڈیٹ کریں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام.